صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ سناتے ہیں. ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے خانقاہ میں اپنی عبادت گاہ میں ذکر کر رہا ہے. ماں آتی ہے اور اس شخص کو جب آواز دیتی ہے بیٹا جریر، تو آواز آ گئی، لیکن سوچتا ہے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز تو نماز پڑھوں یا ماں کی بات سنوں. ایک صحابی رسول ہے، آپ نے نام سن رکھا ہوگا. ایک موقع پر ان کی بیوی آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی القمر نظر کے عالم میں ہے، جان نہیں نکل پا رہی. ایک مرتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا رہے ہیں اور منبر رسول پر قدم رکھ رہے ہیں. صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی پوڑی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین، دوسری پوڑی پر قدم رکھتے ہیں آمین، تیسری پوڑی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ سناتے ہیں کہ بہت بڑا عابد، بہت بڑا بزرگ، اللہ اللہ کرنے والا. ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے خانقاہ میں اپنی عبادت گاہ میں ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے اور اٹھتا ہے نفل کی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے. ماں آتی ہے اور اس شخص کو جب آواز دیتی ہے بیٹا جریر، بیٹا جریج. اب اس کو آواز آ گئی لیکن سوچتا ہے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز تو نماز پڑھوں یا ماں کی بات سنوں. تو دل نے کہا نہیں 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 نہیں، تو نماز پڑھتا رہے، تو بہت بڑا کام کر رہا ہے. ماں چلی گئی. دوسرا دن ماں پھر آتی ہے بیٹا جریج بات سنو. یہ واقعہ حضور سنا رہے ہیں، بخاری مسلم کا واقعہ ہے. بیٹا جریج، بیٹا دوسرے دن بھی نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ ماں کی بات سنوں یا نماز پڑھوں. کیوں؟ اب اندازہ کریں کہ کتنا پابند ہے صوم و صلات کا، کتنی پابندی سے نماز کے. ایک دن بھی نماز، دوسرے دن والدہ پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں بڑا کام کر رہا ہوں، میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں. ماں چلی جاتی ہے. تیسرا دن آتا ہے، دوبارہ سے ماں کہتی ہے بیٹا جریج، بیٹا بات سنو. وہ تیسرے دن بھی آواز نہیں دیتا اور اپنی نماز میں لگا رہتا ہے. اب چوتھے دن جب ماں آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا میری بات سنو جریج، بات سنو، تو وہ پھر یہ سوچتا ہے میں بڑا کام کر رہا ہوں. ماں کے منہ سے چند جملے نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ تجھے تب تک موت نہ دے جب تک تجھ پر کوئی زانیہ تہمت نہ لگا دے. یہ جملے ماں کی زبان سے نکلتے ہیں اور دل سے نکلتے ہیں. اب وقت گزرتا ہے، تھوڑا سا زمانہ گزرتا ہے اور اللہ کی شان دیکھیے، ایک عورت زانیہ اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ کا ولی یہ کہاں زنا کی طرف راغب ہو. اب وہ بدکارہ کسی کے ساتھ زنا کرتی ہے اور اس بات پر کہ میں نے اسے اپنی طرف بلایا تھا اور اس کے اندر اتنا نخرہ ہے کہ میری بات اس نے نہیں مانی، الزام لگا دیا یہ جو بچہ میرے پیٹ میں یہ اس جریج کا ہے. پھر بچہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے لعنتیں کوسنا شروع کر دیا، جریج تو اتنا برا ہے، اور تو اتنا برا ہے، اور تجھے تو ولی سمجھتے تھے، تجھے تو اللہ والا سمجھتے تھے، تیرے پاس آ کے تو دعائیں کرواتے تھے، یہ تجھے کیا ہو گیا، اتنا بڑا گناہ تو نے کر دیا. جریج پورے علاقے میں بدنام ہو گیا. وقت گزرتا ہے، اس کے دل میں بات آتی ہے اس بچے کو بلاؤ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے. اسے لایا جاتا ہے. جریج اس کی ناف پر انگلی مارتا ہے. اللہ کی شان وہ بچہ بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا باپ نہیں ہے، میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں. لوگ کہتے ہیں جریج معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے زانیہ کی بات پر تو تیری بات پر اس زانیہ کی بات کو ترجیح دے دی. تو جریج نے کہا بھائیو دراصل مسئلہ تمہارا میرا نہیں ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن میری ماں میرے پیچھے آئی تھی اور مجھے کہا میری بات سنو، اور میں نے اپنی ماں پر دوسری چیز کو فوقیت دی، اور میری ماں نے کہا تھا بیٹا تو تب تک نہ مرے جب تک تیرے اوپر کوئی زانیہ تہمت نہ لگا دے۔ بس وہ ماں کی بات نہیں سنی، اللہ نے پوری دنیا میں مجھے بدنام کر دیا۔ ماں کی بات نہیں سنی، ماں کا جملہ نہیں مانا، ماں کا قول پر عمل نہیں کیا۔ ایک صحابی رسول ہیں، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، اسی طرح کا واقعہ کہ حضرت علقمہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ایک موقع پر ان کی بیوی آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی علقمہ نزا کے عالم میں ہے، جان نہیں نکل پا رہی۔ علقمہ صحابی رسول، حضور کی صحبت یافتہ، جان نہیں نکل پا رہی۔ حضور نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اسے علقمہ کو تلقین کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، فرمایا وہ جنت میں جائے گا، تلقین کرو۔ صحابہ گئے، علقمہ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں جو پوری زندگی لا الہ پر محنت کرتا رہا، موت کا وقت ہے، کلمہ نہیں نکل پا رہا۔ حضور کے پاس ہے، حضور ہم تلقین کر رہے ہیں لیکن اس کے منہ سے وہ جملے نہیں نکل پا رہے، وہ جملے ادا نہیں ہو پا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں، باپ کا تو انتقال ہوا، ماں زندہ ہے۔ حضور نے پیغام پہنچوایا کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ میرے پاس آئے، اگر نہیں آ سکتی میں خود چل کے جاتا ہوں۔ بڑھیا کے پاس پیغام گیا، ماں کے پاس پیغام گیا، تو اس نے کہا میری جان حضور پہ قربان، میں خود چل کے جاؤں گی۔ حضور کے سامنے آئی اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور، حکم کیجئے۔ کہا علقمہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ کہا حضور بڑا نیک ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور صدقات بھی دیتا ہے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں پوچھ رہا، تیرے ساتھ کیسا ہے؟ کہا حضور 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 مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، بڑا تکلیف میں رکھا ہے اس نے مجھے، بڑا درد دیا ہے اس نے مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے نزا کے عالم میں ہے، تڑپ رہا ہے، کلمہ نہیں نکل پا رہا، تو معاف کر دے۔ کہا نہیں معاف نہیں کرتی، معاف نہیں کرتی، معاف نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ بلال لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ کہا حضور کیوں؟ کہا اگر تو نے معاف نہ کیا، اسے دنیا میں سزا دے دی، دنیا میں اسے جلا دیا تو ٹھیک، نہیں تو کل اللہ کا عذاب بڑا سخت آئے گا۔ کہا اللہ کے نبی کیا علقمہ کو جلاؤ گے؟ آپ علقمہ کو جلائیں گے؟ کہا ہاں ہاں جلاؤں گا۔ کہا حضور گواہ بن جائیے، اللہ گواہ بن جائیے، صحابہ گواہ بن جائیے، میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں، میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، تلقین کرتے ہیں، اب کلمہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ جاری ہو رہا ہے۔ جنازہ ہو گیا، حضور جنازے پر کھڑے ہیں، کہا اللہ کی لعنت برسے اس شخص پر جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے، فرشتوں کی لعنت برسے۔ تو میرے بھائیوں، یہ والدین بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں نا یہ ہیں کیا۔ ایک مرتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا رہے ہیں اور منبر رسول پر قدم رکھ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، کیوں وہ تو دیوانے تھے، ہماری طرح تو نہیں، دیوانے عاشق محبوب کہ جب آتے تو مسجد بھری ہوتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی پوڑی پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسری پوڑی پر قدم رکھتے ہیں آمین، تیسری پوڑی پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔
جمعہ ہوا، نماز ہوئی، خطبہ ہوا، صحابہ اس کے بعد حضور کے پاس آئے، حضور آج سے پہلے ایسا جملہ نہیں سنا، نیا جملہ تھا، سکھانے والے لوگ تھے، یہ نہیں کہہ دیا بس بات ہوئی ختم ہو گئی، جیسے ہمیں کوئی فکر نہیں، دین کا کوئی جملہ کہا بس بھائی ایک فرض تھا پورا کیا نکل گئے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے انوکھا جملہ کہا ہے، ممبر پر چڑھے ہیں، 3 مرتبہ آمین کہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میرے صحابہ، میں جب پہلی پوڑی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل آئے اور کہا نامراد ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ جبرائیل نے بد دعا کی، حضور نے آمین کہی۔ دوسری پوڑی پر پہنچا، جبرائیل نے کہا برباد ہو وہ شخص، جہنم وصل ہو وہ شخص کہ جس کے والدین اسے بڑھاپے کے عالم میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ حضور نے آمین کہا۔ اور میرے بھائیوں، جس دعا پر یا جس بد دعا پر جبرائیل جملے اپنی زبان سے نکال رہا ہو اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہوں اور مسجد نبوی ہو اور منبر رسول ہو، کیا اس بد دعا کی قبولیت پہ کوئی اشکال ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی ہوگی؟ کیا اس دعا کو اللہ نے، اس بد دعا کو اللہ نے رد فرما دیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، یہ والدین یہ اتنی بڑی دولت ہیں، اتنی بڑی دولت، اگر ان کی نافرمانی کر لی، خدا کی قسم دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا حضور اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر تیری ماں کا۔ کہا پھر تیرے باپ کا۔ یعنی سب سے پہلے جو حقوق کسی بندے پر لازم ہو رہے ہیں وہ اس کے والدین کے ہیں، وہ اس کے ماں کے ہیں یا اس کے باپ کے ہیں، اس کی ماں کے ہیں یا اس کے باپ کے ہیں۔ اور آج ہماری حالت کیسی ہے؟ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ میں ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے، ایک گاڑی میں پٹرول ڈلوا رہا تھا، 2 سیلز مین آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میاں میں نے سنا تیری والدہ بیمار ہیں، آئی سی یو میں داخل ہیں، اب کیسی صحت ہے ان کی؟ اب صحت کیسی ہے؟ واللہ یہ جملے میری کانوں نے سنے۔ اس نے کہا بڑھیا بیمار ہے اور مرتی بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں چھوڑتی، مرتی بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں چھوڑتی۔ خدا کی قسم میں اس وقت سوچتا تھا کہ میرے زمین تلے سے، پاؤں تلے سے زمین سرک چکی ہے، کہا بڑھیا مرتی بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں چھوڑتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ والدین یہ ایسی دولت ہیں، ایسا خزانہ ہیں، ایسی جنت کی کنجی ہیں، اگر انہیں راضی کر لیا خدا کی قسم اللہ بھی راضی ہو گیا اور دنیا بھی اللہ بنا دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول، بلکہ صحابیت کا ٹائٹل تو نہ مل سکا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے، حضور کو خط لکھتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، حضور آپ سے ملنے کا مشتاق ہوں، دل تڑپ رہا ہے اور جان مچل رہی ہے، لیکن ماں کی خدمت کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے جو ان کی خدمت کر سکے، ملنا چاہتا ہوں لیکن اس بیس پہ نہیں آ پا رہا۔ حضور نے پیغام پہنچوایا، کہا اویس تو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے۔ اور کتنا بڑا اعزاز چلا گیا صحابی ہونے کا، حضور کی زیارت نہیں کر سکے پوری زندگی، صحابیت کا ٹائٹل نکل گیا، تابعی بن گئے۔ حضور نے ایک موقع پر کہا عمر، کسے؟ آدھی دنیا پر جس نے حکمرانی کی، عمر۔ کون عمر؟ کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبوت کا استحقاق رکھتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی اللہ نے صفات دے رکھی تھی۔
اور حضور نے ایک موقع پر جب عمر اسلام قبول نہیں کیا اللہ سے مانگا, رو رو کر مانگا, اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب, اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرمائیے, اسلام کے ذریعے عمر اسلام کو عروج عطا فرمائیے. اور پیاروں, حضور نے حضرت عمر سے کہا, عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا, قبیلہ قرن ہوگا, وہ جب آئے اس سے اپنے لیے دعا کروانا. دعا, صحابی نہیں ہے اویس. اور پھر عمر کے دور میں حضرت عمر جاتے ہیں, اسے ڈھونڈتے ہیں اور اس سے دعا کرواتے ہیں, اور اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو. صرف کس بیس پر کہ ماں کی خدمت کی ہے. عمر سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا, اللہ وہ دعا رد نہیں فرمائیں گے. حضرت جبرائیل نے بتایا حضرت موسیٰ کو کہ فلاں فلاں قصاب آپ کا جنت کا ساتھی. حضرت موسیٰ نے اللہ سے ہم کلام ہوئے, کہا اللہ میں اس ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں, دنیا میں ملنا چاہتا ہوں کہ کون شخص میرا جنت کا رفیق ہے. اللہ نے بتا دیا فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے, فلاں نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گئے, دیکھا کہ صاحب ہے, گوشت کاٹ رہا ہے, کاٹ کے تقسیم لوگوں کو دے رہا ہے, بیچ رہا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کوئی خاص عمل نظر نہیں آ رہا. شام ہوتی ہے, تھوڑا سا گوشت اپنے تھیلے میں اکٹھا کرتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے. حضرت موسیٰ کو پہچانتا نہیں تھا, کہا کہ ایک بھائی میں اجنبی ہوں, مجھے کیا آج گھر میں لے جاؤ گے, آج تمہارے ساتھ گھر رہ سکتا ہوں. کہا ہاں 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 آ جاؤ آ جاؤ. گھر میں داخل ہوتا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کونے میں بٹھاتا ہے اور ایک بڑھیا ماں کے پاس جاتا ہے, اس کے لیے کھانا بناتا ہے, اسے کھانا کھلاتا ہے. اور پھر وہ بڑھیا چند جملے کہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ ماں سے فارغ ہو کے آتا ہے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے. کہا یہ جب تو نے اسے کھانا کھلایا تو اس نے کچھ جملے کہے ہیں, میں سن نہیں پایا, وہ کیا جملے تھے؟ کہا دیوانی ہے, پگلی ہے, کہتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا جنت کا رفیق بنا دے. کدھر میں اور کدھر موسیٰ؟ کہاں میں کہاں موسیٰ؟ میں جنت میں کیسے موسیٰ کا رفیق بن سکتا ہوں؟ اور اللہ نے عرش پہ فیصلے کر دیے کہ فلاں قصاب موسیٰ کا جنت کا رفیق ہے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستو, اگر خدمت کی اللہ کی قسم اللہ فرش سے عرش پر لے جائے گا, اور اگر والدین کو ناراض کیا اللہ عرش سے اٹھا کر فرش پہ لے کر آ جائے گا. اگر والدین کو ناراض کر دیا, اگر والدین کو خفا کر دیا, اگر والدین کو رسوا کر دیا. اور ایک موقع پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, کہا کہ میں نے بڑا ذکر کیا, بڑی تلاوتیں کی, بڑا مراقبے کیے, لیکن مجھے وہ فیض نہ مل سکا جو میں چاہتا تھا. ایک رات میری ماں نے کہا کہ اب بایزید میرے لیے پانی لیا. میں نے دیکھا کہ برتن میں پانی نہیں, پھر مٹکے میں دیکھا مٹکے میں پانی نہیں. میں جاتا ہوں نہر سے ایک پانی کا گلاس لے کر آتا ہوں کہ والدہ کو پیاس لگی ہے, اور آ کے دیکھتا ہوں ماں سوئی ہوئی ہے. میں سرانے کھڑے ہو جاتا ہوں کہ جگانا بھی مناسب نہیں ہے, اور آنکھ کھلے گی پانی نہیں ملے گا تو طلب ہوگی تو ماں کو تکلیف ہوگی. تو میں پوری رات وہیں کھڑا رہا, ٹھٹرتا رہا. سردیوں کی رات تھی. اچانک ماں کی آنکھ کھلی اور ماں آنکھ کھول کر مجھے دعا دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ جو فیض, جو نورانیت میں نے اس دن کے بعد اپنے قلب میں محسوس کی, وہ نورانیت مجھے مراقبوں سے نہیں ملی, وہ مجھے ذکر و اذکار سے نہیں ملی. تو میرے بھائیوں, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, لیکن اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا, اپنے ماں باپ کو منانا ہوگا. اور میں کچھ دکھڑے اور گلے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ ہم نے اگر اس بچے کو اگر یہ واقعہ پتا ہوتا کہ والدین کا ہر جملہ سہنا ہے, پینا ہے, وہ کبھی خودکشی نہ کرتا, وہ کبھی اپنے آپ کو جان سے نہ مارتا. اگر اسے پتا ہوتا. ہم نے بھی تو اپنے اولادوں کو دین سے دور کیا نا, ہم نے ان کو مسجدوں سے دور کیا. ہم نے کہا جی مولوی, اور مولوی نہیں بنانا, مسلمان بنانا ہے, مسلمان بنانا ہے. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب, ان کا بیٹا رو رہا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے,
قبر پہ رو رہا ہے، رشتہ دار تسلی دے رہے ہیں، وہ بھائی ہم سب نے جانا ہے، تو تیرا باپ چلا گیا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، صبر کر، اللہ اس کو بخشے گا۔ تو آگے سے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہنے لگا باپ کا دکھ تو اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اس کی نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھنی ہے، اس پہ روتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، ہم نے بھی تو دین نہیں پڑھایا، ہم نے بھی تو دین کے قریب نہیں کیا، ہم نے تو دین کی تعلیم نہیں دی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ہزاروں سینکڑوں مسائل آتے ہیں۔ ایک بچہ یونیورسٹی میں ٹاپ کرتا تھا، اور صرف ذہنی دباؤ کی وجہ سے، ذہنی خوف کی وجہ سے کہ یہ ڈپریشن بنا کہ کہیں میں اگر بالفرض سیکنڈ آ گیا تو میں پورے خاندان میں بدنام، ایسی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اس کی کہ میں تو جو ہے وہ اگر سیکنڈ آ گیا تو بدنام ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے بتانے لگا مولانا اب یہ کنڈیشن ہے کہ میں پچھلے سال بھی فیل ہوا ہوں اور اب اگلے سال پرائیویٹ امتحان دوں گا۔ ہزاروں مسائل۔ ایک بھائی آئے، کہنے لگے مولانا میرے بھائی نے مجھ پر جادو کیا ہے، مجھ پر کوئی دم کریں۔ میں نے تھوڑی سی اس کے ساتھ بات کی، اور یہ تو عامل بیٹھے ہیں لوٹنے کے لیے، بیٹھے ہیں آپ کو لوٹنے کے لیے، اور جی یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ۔ میں نے تھوڑے سے اس کو کوئی ایک دو باتیں بتائی، پورا ایک ہفتہ نہیں گزرا ہوگا میرے پاس آیا، کہا خدا کی قسم مولانا سچ کہتے تھے، میرے بھائی نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ کہا مجھے آج 5 سال ہو گئے ہیں، میں روز اپنے بھائی کو کوستا تھا، اس نے مجھ پر جادو کیا ہے۔ وہ میرے اپنے ذہن کی خرافات تھی۔ اور آج اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ وہ کیا ہے؟ ڈپریشن کا مسئلہ ہے۔ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہیں، اور بیماریاں اتنی نہیں ہیں جتنی ڈپریشن بیماری ہے، جتنی ادویات ڈپریشن کی بکتی ہیں اور کسی مرض کی نہیں بکتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کو دین سے دور کیا ہے۔ اگر دین پڑھائیں گے تو پھر پتہ ہے کیا معاملہ ہوگا؟ آخر میں بات مکمل کرتا ہوں۔ سعودیہ میں ایک مقدمہ چلا، بھائی نے بھائی پر مقدمہ، یہاں بھی بھائی بھائی پر ہوتا ہے لیکن جائیداد کے لیے، لیکن بڑا منفرد، بھائی نے بھائی پر مقدمہ کیا اور عدالت کے سامنے یہ بات رکھی، یہ میرا بڑا بھائی ہے اور یہ بڑے عرصے سے میری ماں کی خدمت کر رہا ہے، اب چونکہ بوڑھا ہو چکا ہے اور صحیح طرح خدمت نہیں کر سکتا، تو میں نے اسے کہا کہ خدمت میرے حوالے کرے، تو یہ خدمت حوالے نہیں کر رہا، تو عدالت فیصلہ دے کہ ماں میرے حوالے ہو، میں ماں کی خدمت کروں گا۔ اگر تربیت اسلام کے مطابق ہوگی تو پھر بھائی آپس میں لڑیں گے کہ میں ماں کی خدمت کروں گا، میں باپ کی خدمت کروں گا، اور اگر تربیت شریعت اور اسلام کے خلاف ہوگی تو پھر خدمت تو کیا کہ وہ اسے برداشت کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بات لکھی، کہا کہ ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ باہر ایک آدمی نرسنگ ہوم میں تھا، جسے اولڈ ہوم ہم بولتے ہیں، اس میں تھا، ایک بندے کا انتقال ہوا، اس محکمے نے فون کیا جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہا جی میری تو میٹنگ ہے، ایک کام کرے سیٹرڈے سنڈے رکھ لیں، میرا آف ہوتا ہے، اس دن تدفین اور جو ہے اس کی دفن کر دیں گے، جنازہ پڑھ لیں گے۔ اگر دین سے دور کریں گے تو یہ حشر ہوگا، اور اگر دین پڑھائیں گے خدا کی قسم وہ روئیں گے اور اب مانگیں گے کہ ہمیں اپنی والدین کی خدمت مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی اگر دین کا مسئلہ ہو خدا کی قسم بلا جھجک آ کر پوچھا کریں، تاکہ کل آخرت ہماری برباد نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے جتنا کچھ سنا ہے، جتنا کچھ کہا ہے، اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔